اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے، وہ 65 آیات سے بنایا تھا۔ آج میں 66 آیات سے بنا رہی ہوں۔ کل سورۃ انعام میں اور یہ 7واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم شرک و بدعت نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا ہے اس طرح تمہاری قوم نے اور یہ حق ہے۔ تمہاری قوم قرآن کو بھی جھٹلاتی ہے اور یہ حق ہے۔ اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کے احکامات کے مطابق نہ فیصلے کرتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تم کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نہیں ہو ان پر وکیل، یعنی تم ان کو پکڑ کے مسجد نہیں لے جا سکتے، تم ان کو لے کے پکڑ کے تم ان سے انصاف کے فیصلے نہیں کروا سکتے، تم ان سے نہیں کروا سکتے، یہ خود ہی کریں گے، یہ خود ہی اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ خود ہی پھر گناہ گار ہیں۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک کے لیے خبر ہے ایک وقت مقرر کے بعد، ہر ایک کے لیے یہ خبر ہے وقت مقرر تک، یعنی جتنی تمہاری زندگی ہے، یعنی جتنی میری زندگی ہے، میری زندگی کے مطابق مجھے اس قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کے حکموں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلدی تم سمجھ جاؤ گے۔ پھر زنکدن آ جائے گا تو پھر جلدی سمجھ جائے گا، تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جس وقت دیکھتے ہو تم ان لوگوں کے جو ہنسا مذاق کرتے ہیں، فی آیاتنا، میری آیاتوں سے۔ تم کہیں جاتے ہو کسی دعوت میں، کسی پارٹی میں، کسی فنکشن میں، تو اگر تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کو کہ یہ اللہ کی آیاتوں کے ساتھ ہنسا مذاق کر رہے ہیں، ہنسا مذاق باتوں سے کر رہے ہیں، یا ہنسا مذاق حرکتوں سے کر رہے ہیں، یا ہنسا مذاق اپنی وہ جو فیلنگ ہے یا اپنی جو طریقے اس سے کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم موڑ لو اس سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس حد تک کہ یہ مصروف ہو جائیں باتوں اور باتوں میں مصروف ہو جائے، پھر بیٹھو ان کے ساتھ باتیں کرو، یہ کرو، مگر لو و لہب کی باتیں نہ کرو، قرآن کے خلاف باتیں نہ کرو، دین اسلام کے خلاف باتیں نہ کرو، دین اسلام کے مطابق تم خود عمل کرو، اور ان کو بھی بتاؤ کہ وہ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے فنکشنوں میں، یعنی منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نہ جاؤ ایسے فنکشنوں میں، اور یہ وہ ہے، منع نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو اللہ کی آیاتوں کے ساتھ ہنسا مذاق کرتے ہیں، یا اللہ کی آیاتوں کو ہنسا مذاق سمجھتے ہیں، اور لو و لہب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر اگر وہ اور باتوں میں، یعنی دنیا کی سیاست کی باتیں میں اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، پھر بیٹھو ان کے ساتھ۔ ہنہم حتی یخوض فی حدیث غیری، بس پھر اگر تم منہ موڑو ان سے اس حد تک جس تک وہ مصروف ہو جائے اور باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اگر تم سے بلا دیا ہے شیطان نے کہ تم میں قرآن ترجمہ پڑا ہوا ہے، یا تمہیں پتہ ہے کہ یہ لو و لہب کی باتیں کر رہے ہیں، اور تمہیں اس وقت یاد نہیں آ رہا، پر تم سے شیطان نے بلایا ہوا ہے، پھر جب بھی یاد آ جائے تو فوراً ان سے ہٹ جاؤ، پھر فوراً جب بھی تمہیں یاد آ جائے تو فوراً ان سے ہٹ جاؤ۔ مال قوم الظالمین، یہ ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، وہ قوم جو جن کے ساتھ تم بیٹھے ہو وہ لوگ ظالم ہیں، پھر نہ بیٹھو ان کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، نہیں ہے وہ لوگ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، حساب ان کا من شیء، کچھ چیز کا، ولیکن ذکر لعلہم یتقون،
تمہارا حساب ان پر نہیں ہے نہ ان کا حساب تمہارے اوپر ہے. یعنی یہ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں آیا، اور پیچھے ہم نے صورت نام میں بھی پڑھا ہے کہ تمہارا حساب ان پر نہیں، ان کا حساب تم پر نہیں ہے کسی چیز کا. ولیکن ذکر، لیکن تم نصیحت کرو، قرآن کے ساتھ تم نصیحت کرو. اگر تم نصیحت نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہوگے. لعلہم یتقون، کہ ہو سکے کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں. وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو پکڑتے ہیں دین کو ہنسا مذاق. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذُكِّرَ، دھوکہ دیا ہوئے ان کو دنیا کی زندگانی میں. تم دیکھو، تم چھوڑ دو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو دین کو ہنسا مذاق بنایا ہوا ہے، اور اپنے دین کو انہوں نے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے. یہ جو ان کا اپنا دین ہے، جو ان کا اپنا مذہب ہے، یا ان کا اپنا جو رویہ ہے، یا اپنا نظریہ ہے، اس کو انہوں نے دھوکہ میں ڈالا ہوا ان کی دنیا کی زندگانی نے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور تم نصیحت کرو اس کے ساتھ. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ وہ غرق نہ ہو جائیں اپنے نفس، غرق نہ کر دے اپنے نفس کو جو کسب کرتے ہیں. میری بہنوں، میری بھائیوں، کہ یہ آج میں کر رہی ہوں کہ یہ بشرا بی بی پر جو اسلام لگایا ہے، جو ہماری حکومت نے، ہماری ججوں نے لگایا ہے، جو جج قرآن کا ترجمہ کر کے وہ حافظ جج بنتے ہیں، شش جج بنتے ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں. ہم ایک ناقص عورت ہوں، میں ناقص عقل ہوں، مگر میں جو کچھ پڑھتی ہوں میں اس کے مطابق تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں تو تم نصیحت کرو ان کو کہ غرق کیے ہوئے ہیں، ان کو دھوکے میں ڈالا انہیں اپنے نفس جو کرتے ہیں. لیسا لہا من دون اللہ، نہیں ہے سوائے اللہ کے، ولی ان کے لیے نہ دوست، بلا شفیع نہ شفیع. ان کو سمجھاؤ کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ غلط ہے، یہ تم اپنے ہاتھ میں یہ معاملات نہ لاؤ، یہ معاملات وہ جانے، ان کا رب جانے، وہ جیسا بھی ہے. تم یہ معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لو، پھر تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ، اگر تم انصاف کرو تو تمام کے ساتھ انصاف کرو. لا يؤاخذهم منهم لا يؤاخذ منها، اور تم مت لو ان سے دولت. یہ جج جو مرے ہیں فائز عیسیٰ، اللہ تعالیٰ اسی دنیا اور آخرت کی خراب کرے. اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے، اور اس نے قرآن کے اوپر اس نے فیصلہ دیا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ اللہ کے فرشتے ہیں دنیا پہ. اللہ تعالیٰ ان کو غرق اور تباہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انصاف کرو، تمام انصاف کرو، اور مت لو ان پہ پیسے نہ لو اس پہ کہ تم گناہگار کو بری کر دو، گناہگار کو فارغ کر دو، اور جو بے گناہ ان کو جیلوں کے اندر رکھو. یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم انصاف کرو. اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ انصاف کرو، تم انصاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے کسب میں، یہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو دولت نے پھنسایا ہوا ہے. ان کو دولت ان کی وہ ماں بہن بھی ہے، دولت ان کا حیا بھی ہے، دولت ان کا سب کچھ ہے. مگر میرے بہنوں، میرے بھائیوں، قاضی عیسیٰ، منیر، دنیا سب کچھ نہیں ہے. آخرت میں بھی تمہارے ساتھ دیکھا جائے گا، اور بعض کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی دکھائے اور آخرت میں بھی دکھائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے اپنے قسم میں جو کرتے ہیں. تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب یعنی پینے کے لیے جوشا ہوا پانی ہے. وعذاب علیم، اور ان کے لیے علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے عذاب دردناک اس سبب سے کہ یہ انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے لیے یہ پانی مانگیں گے دوزخ میں تو ان کو پانی جوشا ہوا پانی دیا جائے گا کہ ان کے آنتیں باہر آ جائیں گی، ان کی آنتیں. پھر وہ فرشتے اندر کریں گے اور پھر ان کو ٹھیک کریں گے اور پھر ان کو پانی دیں گے اور پھر باہر آئیں گے. یہی سلسلہ ان کے ساتھ لگا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافروں کی جگہ ان پہ لے جائے اور اسفل سافلین پہ ان کو لے جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان کے لیے عذاب دردناک اس سبب سے یہ انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیاتوں سے انکار کرتے ہیں. اور قرآن کی آیاتوں سے جو انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اگر
اگر وہ مسلمان ہوئے لا الہ الا محمد رسول پڑھتے بھی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافروں کی کیٹیگری میں ہے۔ یہ قاضی عیسیٰ کو عاصم منیر کو میں کہہ رہی ہوں، میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف سے کہہ رہی ہوں، قرآن میں ہی یہ میری اپنی چوائس نہیں ہے، میری کوئی نہیں ہے، میں کسی کو بات بھی نہیں کر سکتی، میں ایک کیڑی کو بھی نہیں مار سکتی، مگر میرا رب جو کرتا ہے تو وہ کسی کو پھر وہ پھر ایسا کرتا ہے نا، کوئی انسان کے وس میں نہیں ہے، انسان کے طاقت میں نہیں ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد